کو بلند کر کے دیکھا جائے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام براق پر بیٹھے تو براق کی معراج تھی. نبی علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے تو بیت المقدس کی معراج تھی. نبی علیہ السلام کے پیچھے انبیاء کرام نے نماز ادا کی تو انبیاء کرام کی معراج تھی. نبی علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے تو اہل آسمان کی معراج تھی. پہلے آسمان پہ پہنچے تو وہ پہلے آسمان کی معراج تھی, اس کے فرشتوں کی معراج تھی. بڑھتے بڑھتے 7ویں آسمان پر پہنچے تو 7ویں آسمان کی معراج تھی. بیت المعمور بیت اللہ شریف کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ بنایا ہوئے اس طریقے سے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو اس نے دیکھا, نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اس بیت المعمور کی معراج. عرش الہی پہ نبی علیہ السلام کے قدم مبارک پڑے ہیں تو عرش الہی کی معراج. تو یہ بھی ایک رنگ ہے کہ نبی علیہ السلام تو بہت اونچا مقام ہے. بعدت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا مقام ہی نبی علیہ السلام کا, کوئی اور اس کے بعد ہے ہی نہیں. بات نا یہ فائنل ہے. جب معاملہ یہاں تک ہے تو پھر جہاں جہاں سے نبی علیہ السلام گزرے اور جن نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور قربت پائی تو ان لوگوں کی معراج یوں بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے. محبت کا رنگ ہے جیسے بھی دے دیا جائے, حدود شریعت میں رہتے ہوئے محبت. اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ انسان میں سے کوئی بھی نبی علیہ السلام کی شان کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا کہ ان کی تعریف بیان کر سکے. انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. بہت اونچی شان والے کوئی کتنی بھی شان بلند بیان کرے تو نبی علیہ السلام کی شان اس سے بھی آگے, اس سے بھی آگے, اس سے بھی آگے. نبی علیہ السلام کا مقام کتنا ہے؟ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند الحمدللہ ہمارے نزدیک ہمارا عقیدہ کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. وہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں. کیا ہیں؟ حیات ہیں. وہاں سے جو درود شریف پڑھتا ہے, سلام پیش کرتا ہے, نبی علیہ السلام ڈائریکٹ سنتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں. ہاں بعض ایسے بدنصیب ہوتے ہوں گے جن کو جواب نہیں ملتا ہوگا, ورنہ تو رحمت للعالمین کی طرف سے رحمت عام ہے. اور یہاں سے جو درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, وہ پہنچا دیتے ہیں. تو پڑھ لیجیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ہم نے پڑھا تو آگے پہنچ گیا اور بلدیت کے ساتھ پہنچا, فوراً پہنچا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم نے سوچا ہے کہ 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھیں, یا کچھ نے 10,000 سوچا ہوتا ہے, کسی نے کچھ سوچا ہوتا ہے, اور جب وہ تعداد پوری ہو جاتی ہے تو پھر فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کیسے پہنچائیں, اب کیا کریں. اب کبھی ہوتا ہے کہ اللہ حج عمرے کا موقع دیتے, سفر ہو رہا ہوتا ہے تو کئی لوگوں کے فون آ جاتے ہیں. یہ سب محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے دنوں میں نا اتنی دفعہ پڑھا تو وہ جا کے پہنچا دیجیے گا. سادہ لوگ ہوتے ہیں, سادہ باتیں کر جاتے ہیں, کیا ان کو کہوں, ہوتے محبت والے ہیں. ارے ادھر سے درود شریف مکمل ہوا, ادا ہوا, ادھر سے پہنچ گیا, کسی ابراہیم کی ضرورت نہیں کو جا کے پہنچائے. ارے نہیں, آپ نے 1 لاکھ دفعہ پڑھا نا, 1 لاکھ پورا کر کے تھوڑی پہنچنا ہے, وہ آپ پڑھتے گئے پہنچتا گیا پہنچتا گیا پہنچتا گیا. ایسا آٹومیٹک نظام اور بڑا اسپیڈ ہے, اس کی اسپیڈ بڑی شاندار ہے. ادھر زبان سے مکمل ہوا ادھر پہنچ گیا, ایسا اسپیڈی کام ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسی رحمت کا معاملہ کیا. اچھا ایک سوال پوچھ رہا ہوں, آپ نے جواب دینا ہے ہاتھ کھڑا کر کے, ٹھیک ہے نا, ہاتھ اٹھا کے. سوال سادہ سا ہے اور جواب بس آپ نے دینا ہاتھ اٹھا کے. درود شریف کا ترجمہ کس نے توجہ سے پڑھا ہے؟ جس نے پڑھا وہ ہاتھ کھڑا کر. درود شریف کا ترجمہ نہیں پڑھا, اردو میں پڑھے نہیں پڑھے نا, تو ہاتھ کھڑا کر. اس میں کیا؟ اچھا چلے, آپ لوگ شرمان ہیں.
کیونکہ سب نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، سب کو درود شریف کے ترجمے کا پتہ ہے، لیکن اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں نا، اس کو توجہ سے سمجھنا ہے، اور آپ لوگ ان سے وعدہ کریں، ناٹ ارادہ، پکا وعدہ. پہلے وعدہ کریں پھر بات سناؤں گا. وعدہ یہ ہے کہ درود شریف کا ترجمہ جا کے توجہ سے پڑھنا ہے. پہلے پکا وعدہ ہو جی، آپ کھڑا کریں جس نے وعدہ کیا. اچھا جی، اب سب نے وعدہ کر لیا ماشاءاللہ، سب نے درود شریف کا ترجمہ سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے. درود شریف کا ترجمہ جو پڑھ لے گا، سمجھ لے گا، شرک کی جڑ کٹ جائے گی. شرک کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں نے درود شریف کا ترجمہ پڑھا نہیں ہوتا ہے، سمجھا نہیں ہوتا. اگر پڑھا ہوتا ہے تو سرسری نگاہ سے پڑھا ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ، ہم آپ سے درخواست پیش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجیے. بھیجنے والا رحمت اللہ. نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ نبی علیہ السلام پر، آل محمد پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، یعنی رحمتیں بھیجیے، برکتیں بھیجیے. اس کو جب ہم غور سے پڑھیں گے نا تو اس میں معلوم یہ ہو جائے گا کہ اصل حقیقی ذات دینے والی اللہ ہی کی ہے. نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، نبی علیہ السلام مخلوق ہے. تاہم جب تک خدا کی خدائی ہے، وہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. اللہ رب العزت رحمت للعالمین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اللہ رب العزت، نعوذ باللہ، اللہ رب العزت رب العالمین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ بھی کریم ہے. تو نہیں ہے لیکن لاٹری نکل آئی. اب اس کو اچھا جو ہے، لاٹری تو بری چیز ہے نا، مطلب کیا کہتے ہیں، ہمارے تو بارے نہارے ہو گئے. ہمارے تو بارے نہارے ہو گئے کہ ہمارا معاملہ دو کریموں کے درمیان ہے، اللہ بھی کریم، نبی علیہ السلام بھی کریم. اب نبی علیہ السلام کا ذکر آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، صرف 12 ربیع الاول کو ہونا چاہیے، صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہونا چاہیے، سارا سال ہونا چاہیے؟ سارے تو دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ بہت نقطے کی بات کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہے کہ نماز میں تو نبی کے طریقے پہ کریں. ربیع الاول ہے، کوئی خاص دن نہیں. ربیع الاول میں مجالس بہت ہوتی ہیں، بالخصوص 12 تاریخ کو، 11 کو، رات کو 12 کو بہت ہوتی ہیں. بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جب ہو جائے، جہاں ہو جائے، خیر نہیں ہے، لیکن چند اصولوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو تکلیف نہ ہو، مکس گیدرنگ نہ ہو، میوزک نہ ہو، ناچ گانے نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، شریعت کے احکامات کے خلاف اپنانا ہے، سیرت کو اپنانا ہے. یہ نیت کے ساتھ کہ اپنی زندگی میں لے کر آئے. اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی نسبت سے کسی محفل میں، مجلس میں شریک ہوا اور کئی گھنٹے وہاں رہا اور نماز اس نے قضا کر دی، تو اگر اس نے 1 کروڑ کا نقصان فائدہ لیا تو 1 ارب کا فرض نماز قضا کر کے کیا انسان اللہ سے لے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو تمام شرعی احکامات کی رعایت کرنا. اچھا، اب میں ایک سوال سمجھانے کے لیے پوچھوں. دیکھیں، بحث مباحثہ یا اختلافی باتیں ہم نہیں کرتے. میرے تو دل میں ہوتا ہے کہ سب کو جوڑو، جو بھی
انڈیا نے حملہ کیا تھا نا، اور اگر وہ خدا نہ خاصا، اللہ جزائے خیر دے ہماری افواج پاکستان کو اور ان کی محنتوں کو اللہ قبول کرے کہ جس طریقے سے انہوں نے دفاع وطن کا ایک بہترین کارنامہ انجام دیا، وہ سن 65 کی یاد تازہ ہو گئی۔ 65 میں تو میں نہیں تھا، میں نے تو دیکھا بھی تھا، سنا تھا، اور سن کے ایمان تازہ ہوتا تھا، خوشی ہوتی تھی کہ کیسے ماشاءاللہ ہوا۔ اب یہ دیکھ کے جو ہے نا وہ آنکھوں کے سامنے سب حالات تھے، وہاں سے جو بم آنے تھے نا، خدا کا تھا، اس میں نہیں دیکھنا تھا یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ غیر مقلد ہے، یا یہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا تھا، اس نے تو آگے بڑھ جانا۔ ایک بات، دوسری بات، باتیں جو محنت کر رہا ہے نا، وہ کیا محنت کر رہا ہے کہ امت کے نوجوانوں کو پہلے بے حیائی پہ لگاؤ، اور اس کے بعد امت کے نوجوانوں کا ایمان چھین، اور شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو اس خطرناک اور سنجیدہ ترین ماحول میں آپس کے اختلافات کو اپنے موضوعات کی بنیاد بنانا یہ اچھی چیز ہے۔ اس وقت تو ضرورت ہے جتنا جوڑ ہو، لیکن جو بہت غلط چیزیں ہیں ان سے تو انسان بچے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جمع ہونا، اس میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش کتابوں میں آتی ہے، 3 بھی ہے، 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، اور ایک کمزور روایت جو سب سے زیادہ مشہور ہو گئی وہ 12 بھی ہے۔ یہ کئی روایتیں آتی ہیں، یہ سنا آپ لوگوں نے کبھی امام میں؟ آپ نے سنا کئی روایتیں، یہ کئی روایتیں کیوں آتی ہیں، کبھی اس پر غور کیا نہیں کیا؟ اب جو پوائنٹ دے رہا ہوں بہت سادہ سا ہے، لیکن بہت گہرا ہے۔ اگر صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن مناتے اور ہر سال مناتے، کیا تاریخوں میں اختلاف رہ جاتا؟ سوال ہی بدل۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ عاشورہ کا دن کیا تاریخ ہے؟ 10 کون سی؟ 10 محرم۔ عید الفطر کی تاریخ کون سی ہے؟ یکم شوال۔ عید الاضحیٰ کی تاریخ کون سی؟ عید الاضحیٰ کی 10 ذوالحجہ۔ عرفہ کا دن کون سی تاریخ ہے؟ 9 ذوالحجہ۔ ساری تاریخیں پکی اور طے ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ حج 9 ذوالحجہ کو نہیں ہے، 8 کو ہے، کسی نے کہا نہیں 12 کو ہے؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی نماز کے بارے میں سنا 5 نہیں ہے، 4 ہیں کہ 6 ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ عاشورے کے دن کے بارے میں کبھی ہوا کہ 10 نہیں ہے یہ 12 ہے، یا محرم نہیں ہے سفر ہے؟ کبھی ایسا سنا؟ کبھی نہیں سنا۔ کیوں؟ کہ وہ صحابہ کی زندگی میں متواتر آ گئی تھی، اس میں فرق آ ہی نہیں سکتا۔ اس میں فرق کیوں ہے؟ ریزن کوئی ریزن ہے؟ کیا ریزن ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ صحابہ کرام اس کو نہیں منائے پیدائش کے دن۔ پھر نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن جو سب کو معلوم ہے، جس میں کوئی وہ اختلاف نہیں، وہ پیر کا دن۔ پیدائش کا تاریخ کے اوپر اختلاف ہے، دن پہ اختلاف نہیں ہے۔ کہیں سنا کسی نے کہا منگل ہے یا جمعہ ہے پیدائش کے دن کے حوالے سے؟ تاریخ میں اختلاف ہے، دن میں اختلاف نہیں۔ دن میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ وضاحت موجود ہے، پیر کا آپ روزہ رکھتے تھے اور عید والے دن روزہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور عید والے دن روزہ نہیں ہوتا۔ شریعت کے سیدھے سیدھے احکامات۔ کل مسجد میں نے نا جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں ایک سوال پوچھا، تو میں نے کہا جن کی عمر 50 سال یا سے زیادہ ہے وہ جواب دیں، تو یہاں بھی ماشاءاللہ بیٹھے۔ 1975 میں 12 ربیع الاول کا دن جب آتا تھا تو اس کو کیا کہتے تھے؟ 1980 میں، 90 میں، 82 میں، 85 میں، آج سے 40-50 سال پہلے کیا اس کو کہتے تھے بتائیں؟ 12 وفات۔ 12 وفات۔ تو کل سب مسجد میں میں نے پوچھا تو میں نے کہا 2-3 لوگ، کئی لوگ سارے کھڑے تو نہیں ہو، مطلب سب نے کہا 12 وفات۔ تو 50 سال پہلے ہی 12 وفات، آج 2025 ہے۔
آج یہ ہو گیا جشن عید میلاد النبی. اچھا جی 2075 میں کیا ہوگا سمجھنے والی چیز ہے. پہلے یہ غم کا دن تھا 12 غم جو ہے نا آئے گی وفات کی خوشی تو کوئی نہیں بنا سکتا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن اس کائنات کا سب سے خوبصورت دن تھا، اسی طرح نبی علیہ السلام کی دنیا سے فارغ فرما جانے کا دن سب سے غمگین. وہ جو رحمت اور نور مدینہ میں چھائے ہوا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ اس میں فرق محسوس، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دلوں میں فرق محسوس. ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میں نے بچپن میں پڑھا تھا، کتنا مستند ہے مجھے یاد نہیں ہے. مزیدار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی علماء کی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن بچپن میں کسی کتاب میں پڑھا تھا. بس وہ بچپن میں پتہ نہیں کیا عجیب و غریب شوق تھا مجھے. بے شمار کتابیں پڑھی گئی، بے شمار. اس میں کیا کہتے ہیں ابو بھی بیٹھے ہوئے، ابو نے امی نے کہیں شادی میں جانا ہوتا تھا، میں کہتا باہر سے دروازہ بند کرے میں کتابیں پڑھوں. کیا کیا پڑھتا تھا. ایک تو علی عمران کے جاسوسی ناول بھی پڑھے میں. آپ نے بھی پڑھے ٹھیک ہے، کچھ حضرت جی نے پڑھے تو مجھے بھی لا کے پرانی بات ہے اب چھوڑ دی. اشفاق احمد کے جو ہے نا وہ ناول، وہ انسپیکٹر جمشید اور فاروق اور پتہ نہیں کیا کیا نام تھے پورے یاد بھی نہیں، محمود. اچھا جی علی عمران سیریز. اور یہ اس کے علاوہ تاریخ اسلامی سے متعلق تاریخ فرشتہ یہ تو کئی دفعہ میں نے پڑھی. پھر نسیم حجازی اور ایک اور کوئی رائٹر تھے، تو ان کی جتنی کتابیں تھیں نا، محمد بن قاسم، یوسف بن تاشفین اور تلوار ٹوٹ گئی اور بہت سارے لوگ یہ سارے میں نے وہ پڑھے. اس کے علاوہ اردو وزارت قریب گھر تھا ناگپلی میں، تو اردو وزارت جا کے کوئی اس پروگرام کی کتابیں لے کے آنا. 5000 سوال جواب ہوتے تھے، کسی میں 3000، ان سب کو رٹنا. اور اس زمانے میں نیلام کرنا تاریخ حدیث کا بہت ایک عوام میں مقبول پروگرام تھا، اور میں بھی دیکھتا تھا اور کئی دفعہ اس میں گیا بھی اندر. تو وہ جو سوال پوچھتے تھے نا تو بہت سارے، ابھی نہیں اب تو بھول بھال گیا، تو بہت سارے جواب مجھے آتے ہوتے تھے. ادھر تاریخ حدیث میں اسکرین کے اوپر تو میں گھر بیٹھا جواب دے رہا ہوتا تھا اور اس کی تیاری کر رہا ہوتا تھا کہ وہ پڑھنا ہو. تو ایک شوق تھا، اس طرح سے چیزیں بہت پڑھتا. اسی طرح فیروز فنڈ پہ جانا، وہاں سے کتابیں لینی، تو مستقل کوئی نہ کوئی کتاب کے ساتھ ایک تعلق تھا. تو اسی زمانے میں یہ پڑھا ہوا ہے. یہ دوبارہ پھر کہیں نہیں ملا، تو پتہ نہیں کس درجے کا ہے، لیکن بچپن میں ایک بات پڑھی. اکبر بادشاہ، اچھا اس زمانے میں میرے خواب کیا ہوتے تھے، میں کشمیر فتح کرنے جا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں تو محمد القاسم نظر آ رہا ہے، کبھی ابراہیم لودھی اور دلیل الدین بابر کی جنگ دیکھ رہا ہوں پانی پت کی، کبھی کچھ جیسا پڑھے بندہ خواب میں ہوئی آئیں گے. اور کبھی جناب وہ بہت بڑے ہمارے مسلمانوں میں گزرے ہیں امیر خیر الدین بار بروسہ لال داڑھی کو کہتے ہیں. پاکستان نیوی میں جہاز بھی ہے ان کے نام. یہ بہت بڑے ایڈمرل تھے، سپہ سالار رہے ہیں نیوی کے، سلطنت عثمانیہ کے یا جو بھی. تو اکبر بادشاہ ان کے 9 رتن تھے، ان میں ہندو بھی تھے. ایک تھا بیربل. بیربل اور ملا دو پیادہ کے واقعات اس زمانے میں بہت بڑے ہیں آپس میں. یہ جو ہندو 9 رتن تھے نا، ہندو جو اس کے ساتھی تھے، وہ اس کو ریٹریک کرتے تھے. ملا دو پیادہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی حکمت کے ساتھ جو ہے نا اس کو سیدھے راہ پہ لانے کی کوشش کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ ہندوستان کا بادشاہ جلال الدین اکبر سفر میں جا رہا تھا، راستے میں رات ہو گئی اور رات سو گئے، اور جو بھی مشل اور کینڈل لائٹ جو بھی ہوتی ہوگی وہ چل رہی تھی. اچانک آدھی رات کو کہیں کسی وقت اس کی آنکھ کھلی اور قدرتاً وہ بھی بند ہو گئے تھے. جو کینڈل لائٹ تھی، مشل تھی، واٹ ایور جو بھی تھا وہ بند ہو گئے.
آنکھ کھلی تو ٹوٹل خوب اندھیرا تھا اس کے خیمے میں، جو عام طور سے نہیں ہوتا تھا، کچھ لائٹ جل تو خود ہو گیا۔ اس کو گھبراہٹ، اس اندھیرے میں گھبراہٹ محسوس ہوئی، اور گھبراہٹ کے اندر اس کو یاد آیا قبر کا سمانا، کہ میں نے قبر میں جانا ہے، وہاں کیا۔ اب بادشاہ تھا، اس کو تو گھبراہٹ طاری ہو گئی، پینک اٹیک ہو گیا اس کو، اکبر بادشاہ۔ اب لوگوں کو بلایا، لوگوں نے بتایا اپنا یہ کیفیت بتائی، لوگوں نے مختلف اس کو باتیں بتائیں، اس کو تسلی نہ ہوئی، وہ جو گھبراہٹ تھی نا وہ ختم نہ ہوئی۔ بیربل آیا کہ بادشاہ سلامت کیوں پریشان ہوتے، میں کہا قبر کا خیال ہے اس لیے پریشان۔ بادشاہ سلامت، تم لوگ تو مسلمان ہو، تم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین کے اوپر تھے تو پوری دنیا منور، آپ وہ قبر مبارک میں چلے گئے تو نیچے کا جہاں جاگے، تم نیچے جاؤ گے تو نور ملے گا۔ اللہ عالم اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے، لیکن عجیب بات اس نے کہہ دی، اور اس بادشاہ کو سب تسلی بھی ہو گئی، وہ مطمئن ہو گیا، جو اس کا مسئلہ تھا وہ دور ہو گیا۔ تو بہرحال اس وقت جو ماحول جا رہے ہیں نا نوجوان، اب کل ایک سوال پوچھا مجھ سے کسی نے، بڑا ہی عجیب و غریب، ایک پرسوں کسی نے پوچھا، عجیب و غریب سوال پوچھے۔ کل ایک سوال پوچھا کسی نے کہ رضی اللہ عنہ کو اوپر چڑھایا چھت پر عذاب دینے کے لیے، تو ان کا رخ کس طرف؟ ایک سوال کل یہ پوچھا، ایک دو دن پہلے ایک سوال اور کسی نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے جو واقعہ آتا ہے ساتھ جانے کا، اس میں ایک بچے کو انہوں نے قتل کیا، تو کہتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نواشد، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا، اور انہوں نے ایسے کیوں کیا، ایک نابالغ کو قتل کر دیا، معصوم کو قتل کر دیا، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل کے نوجوان اور بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں، ایسے ایسے سوالات آتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ عقل کہاں جا رہی ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں ہمیں نہیں آئے، ہمارے ایج گروپ میں یہ سوالات نہیں تھے اس زمانے میں۔ یہ نئی نسل کو عجیب سے غریب، ایک سے بڑھ کر ایک نیا سوال آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور حل بھی بتا دیتا ہوں۔ ہمارے کالج میں، یونیورسٹیز میں، اسکول میں جو دینی تعلیم سے دور ہے، اسکول کالج یونیورسٹیز جو ہیں جو دینی تعلیم سے دور ہیں، وہاں اصلی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ اصلی علوم کے ساتھ اگر دینی علوم شامل رہیں اور ماحول ٹھیک رہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر فقط اصلی علوم ہونا تو اس کے اندر وہ صرف 2+2=4 بھی پڑھائے نا، کوئی اپنا فلسفہ، کوئی اپنی کہانیاں، کوئی اور تفصیلات نہ بھی پڑھائے، خالص 2+2=4 بھی پڑھائے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ کہ وہاں تذکرہ ہوتا ہے صرف اور صرف مشاہدے کا، عقل میں کیا آ رہا ہے، جس کو میری عقل محسوس کر رہی ہے، سمجھ رہی ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، بس عقل سے دور اور آنکھوں سے پیچھے والی، پردے کے پیچھے والی کوئی بات وہاں نہیں ذکر ہوتی۔ تو ہمارے نوجوان بچے کا، نوجوان لڑکے کا یقین صرف ظاہری باتوں پر رہ گیا ہے، غیب کی باتوں کا وہاں ذکر نہیں ہے کہیں بھی، الا ماشاءاللہ۔ تو فقط مشاہدے کو دیکھ دیکھ کر اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ساتھ یہ بتایا جاتا ہے یو آر ویری اسپیشل پرسن، اور آپ سمجھدار ہیں، اپنا اچھا برا خود طے کر سکتے ہیں، تو ہر چیز کو خود پوچھیں۔ ہر اے آئی سے بھی، جو اے آئی سے جتنے بھی لوگ دینی معلومات دیتے ہیں نا، یہ بھی دین سے دور ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر جواب ملتا ہے، کسی عالم سے، مفتی صاحب سے پوچھو تو ٹائم لگتا ہے، کہیں آنا جانا کرو تو وہ الگ، ہمارے اے آئی سے پوچھو۔ تو اے آئی بنانے والے کون ہیں؟ غیر مسلم ہیں۔ تو اے آئی سے دین سیکھنے والے یہ دین سے دور ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں۔ ہاں، اے آئی سے آپ نے کوئی اور ٹیکنالوجی کی بات پوچھ لی ہے، وہ پوچھ لیجیے، دین کو دین والوں سے پوچھیے۔
دین کو دین والوں سے پوچھیں. تو ان وجوہات سے یہ دور ہوئے. اب کالج یونیورسٹی میں اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے کہ جو ہماری عقل کے مطابق ہو، جو سائنس کے مطابق ہو، اس کو قبول کرو. غیب کے تذکرے نہیں. یا آپ کو میں نے وجہ بتائی، حلبی سی میں خود بخود آ گیا، جن کو سمجھ ہے وہ سمجھ گئے. اب غیب کے تذکروں سے ایمان بڑھے گا. ہم میں سے کسی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہے. کسی نے زیادہ سے زیادہ خواب میں دیکھا ہوگا. نبی علیہ السلام کو دیکھا تو نہیں ہے نا. ان پہ ایمان ضروری ہے نا. تمام انبیاء کرام پر ایمان ضروری ہے نا. اللہ رب العزت کے اوپر ایمان ضروری ہے نا. پچھلی کتابوں پر نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، اس واقعے کو ماننا بھی ضروری ہے. نبی علیہ السلام کے معجزات کو ماننا بھی ضروری ہے. یہ سب غیب ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ بدر میں، احد میں کون کون سے مقام پر اللہ کی مدد شامل حال نہیں رہی. تو غیب کے تذکروں سے ایمان بڑھتا ہے. انبیاء کرام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں، جو قرآن مجید میں ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستند واقعات، ان کا بار بار تذکرہ، ایسی مجالس میں جانا، محافل میں جانا، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا، یہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے. وہیں سے پھر ادب بھی مل جاتا ہے. وہیں سے پتہ لگتا ہے کہ بھئی اللہ کے بارے میں بات کی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنی ہے. میں چھوٹا ہوں، میں اتنا مجاز نہیں ہوں کہ کھل کے ایسے عام طریقے سے عام انسان کی طرح بات سوچ لوں کر تو نہیں. وہاں ایسا نہیں ہے. تو اس لیے جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، کہ خرافات اور گناہوں سے پاک اگر ہو جائیں تو ان میں خیر بہت ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں 12 ربیع الاول کو ہر سال ایک ترتیب میں مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے. اب کل اتوار ہے. اتوار کی ہماری سارا سال کی ترتیب یہ ہے کہ اثر میں مغرب بیان ہوتا ہے. تو ترتیب میں چل رہے. اب میرے ذہن میں تھا کہ آج ہفتہ ہے، کل اتوار ہے، تو آج بھی بلا لوں، کل بھی بلا لوں. تو نہ بلاؤ. مجھ سے پوچھا بھی کہ کیا کرنا ہے جی، 2 دن اکٹھے بیان ہو گئے، دونوں دن کرنے ہیں. کیونکہ کل نہیں آئے گا اور کوئی آج نہیں آ سکا، وہ کل آ جائے گا، کوئی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر جب ہو جائے، جہاں ہو جائے، جتنا ہو جائے اتنا ہی وہ کم ہے. جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہے، اتنی ہی برکتیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت بتائی. میرے اور آپ کے بارے میں، امت کے بارے میں وہ کیا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، جس کو تمہاری تکلیف کسی طرح میری امت کو آسانی مل جائے. نبی علیہ السلام کی چاہت یہ تھی، آپ کی کیفیت یہ تھی. نبی علیہ السلام کی کیفیت میرے اور آپ کے بارے میں کیا تھی؟ کھانا کھاتے کھاتے اچانک امت یاد آ جاتی، کھانا کھانا بھول جاتے، دعا کرنا شروع. نبی علیہ السلام کی کیفیت میرے اور آپ کے بارے میں، امت کے بارے میں کیا تھی؟ جب سفید بال آ گئے، صحابہ نے پوچھا سفید بالوں کا، فرمایا کہ وہ جو پرانی امتوں کے جو واقعات ہیں نا، جن میں عذاب آئے، ان واقعات کو یاد کرتا ہوں، خیال میں آتے ہیں، امت کے ذہن میں آتا ہے، تو بس اس نے مجھے بڑا کر یا رب امتی یا رب امتی. نبی علیہ السلام کی اپنی مغفرت
آپ کی بیویوں کی، آپ کی چاروں بیٹیوں کی، آپ کے دامادوں کی، آپ کے صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، سب کی مغفرت کا تو وعدہ اللہ نے کر دیا۔ تو امت کے لیے روتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا اچھا معراج کے وقت میں بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں یاد رکھا، اللہ تعالیٰ سے دوران بات چیت، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت ہے، بالکل دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ طائف والوں نے کوڑے مارے ہو، طائف والوں نے پتھر مارے ہیں، تو بھی امت کا خیال۔ فرشتے آ گئے تھے، بتائیے دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو بھی سیدھا کر دیں، برابر کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امت کا خیال رکھا۔ ہم نے کیا ہماری زندگی کی کچھ واقعات ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کا خیال رکھا، کہ ہماری دھن چھائی ہوئی ہو کہ میں نے کام نبی کے طریقے پہ کرنا ہے، خلاف سنت کچھ نہیں کرنا، میرا لباس، میرا کردار، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے سارے معاملات سنت کے مطابق ہوتے، ہم نے اس کی کوشش کی۔ ہمارا نبی علیہ السلام سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ جس طرح اللہ نے نبی کا وہ تعلق جو ہمارے ساتھ ہے، وہ جو دھن آپ کو لگی ہوئی تھی اس کا ذکر کیا قرآن میں، اسی طرح ہمارا جو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بھی ذکر کیا قرآن میں، اس کو بھی ذکر فرمایا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ بھی سورہ احزاب ہی میں ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ سورہ احزاب میں، پہلے والی سورہ توبہ میں تھی۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کی اپنی جانوں سے زیادہ ضروری اور بہتر ہے، افضل ہے۔ کیا یہ کیفیت ہے ہمارے اندر؟ ہم صحابہ کرام کے 2-3 واقعات میں ابھی آپ کو تھوڑے تھوڑے سناتا ہوں، غور کیجیے کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے عشق رسول کا۔ ایک صحابی تھے، ان کے بال گھنگریالے تھے، نبی علیہ السلام درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ اب وہ بڑی کوشش کرتے، شاید تیل لگاتے ہوں، کیا کرتے ہوں، مانگ نکالنے کی مانگ نہیں نکلے، بال ایسے گھنگریالے تھے، سخت ہوتے ہیں نا جیسے افریقہ کے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے لوہے کا راڈ لیا، آگ میں اس کو تپایا، ایسے کر لیا۔ کسی نے کہا یہ کیا کیا؟ کہنے لگے یہ تکلیف اور زخم تو دور ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میرے سر کو نبی کے سر کے ساتھ مشابہت تو ہو گئی۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، اگر یہاں تو کھڑا ہوا ہوتا اور اس کو میں دیکھ کے کہتا کہ بیٹھ جاؤ، اور کوئی ادھر دروازے سے پیچھے سے سیڑھیوں پہ ہوتا، اس کا وہاں بیٹھنا بنتا تھا کہ نہیں؟ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ یہاں لوگ کچھ بیٹھے ہوں کچھ کھڑے ہوں تو میں یہ سب کو کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، تو میں ان کو کہہ رہا ہوں جو میرے سامنے ہیں، جو اندر آ چکے ہیں، ابھی جو باہر سے اندر پہنچا نہیں ہے اس نے تو چل کے اندر ہی آنا ہے، وہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں، وہ بٹھانے کی جگہ بھی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام یہ بات مثال دینے کا مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے بیان فرمانا ہے، بات و نصیحت ہو رہی ہے، تو صحابہ سے بات ہو رہی ہے، تو مسجد میں کوئی ایک یا کوئی ساتھی کھڑے ہوں گے اور وہاں اجلسوا بیٹھ جاؤ، ایک صحابی آ رہے تھے راستے میں، وہی دروازے میں بیٹھ گئے، پوچھا آپ کو تو نہیں کہا؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد میرا ایک قدم آگے بڑھے؟ میرا قدم نہیں آگے بڑھتا، حکم میں بیٹھ جاؤ تو بس ختم ہو گیا۔ ایک صحابی تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایران کے ایک دربار میں کسی بڑی محفل میں تھے، سارے ایلیٹ کلاس لوگ
جیسے وزراء ہوتے ہیں، سینیٹر ہوتے ہیں، بڑے آرمی کے لوگ، اس قسم کی کوئی جو ہے نا وہ میٹنگ تھی، مجلس تھی، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان لگا، انہوں نے کھانا کھایا، بیٹھ کے سیدھے ہاتھ سے سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھے گئے۔ کھانا کھانے کے درمیان کیا ہوا، ایک نوالا ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ سنت کیا ہے، نوالا گر گیا ہے، صاف ہے تو اٹھا لو، نہیں تو صاف کر کے کھا لو۔ انہوں نے اٹھایا رکھا ہے۔ ان کے ساتھ تو بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے شاید گولی ماری کا مفہوم مت کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا۔ یہ بڑے بڑے لوگ یہ اس بات کو معیوب سمجھیں گے، برا سمجھیں گے، اور سمجھیں کیسے فقیر بھوکے ننگے آگے گری پڑی چیز اٹھا کے کھا۔ تو یہاں تو ذرا مصلحت سے کام لیں، تھوڑا سا تو یہاں اس ماحول کا تو انوائرمنٹ کا تو خیال کر لینا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے اپنے گھر میں آپ سنت پوری کریں، لیکن یہاں تو ان لوگوں کے بھی تو جن کو آپ سمجھانے آئے ہیں دین، تو ان کی بھی تو کوئی رعایت کریں۔ یہ کہنے والے نے کہا، انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان احمقوں اور روشن خیالوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑوں؟ وہ تو سنت کے ساتھ ایسے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام کے سنتوں کے معاملے میں ایسے عاشق تھے کہ ان جیسا عاشق ملنا بھی بہت مشکل، کمال ان کا مقام تھا اتباع سنت۔ دیکھیں ایک سنت تو وہ ہے نا جس کو نبی علیہ السلام نے کرنے کا کہا ہو یا کر کے دکھائی ہو، کرنے کی فضیلت بتائی ہو، یہ تو وہ سنت ہے۔ لیکن وہ اس کے علاوہ بھی دیکھتے تھے کہ کس کام کو نبی علیہ السلام نے کیسے کیا، میں نے ویسے کرنا۔ مثال کے طور پر حج عمرے کے سفر پہ انہی راستوں سے چلتے جس پہ نبی علیہ السلام چلتے، وہی قیام کیا کرتے تھے جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے حج عمرے کے سفر میں قیام کیا۔ نبی علیہ السلام کی مبارک عادت یہ تھی کہ صبح کے وقت بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے اور ایک کنواں ہے، کنواں وہاں غسل فرماتے، پھر تو وہ بھی اسی راستے سے اسی کنویں سے غسل کر کے صبح کے وقت میں ہمیشہ داخل ہوتے، زندگی کی عادت بنانی۔ اور جو سب سے جو ٹاپ کلاس جو کلائمیکس ہے نا، اس سے اوپر کی شاید کوئی چیز مشکل سے ملے، بہت مشکل سے شاید ملے۔ حج عمرے کا کوئی سفر ہے، ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، راستے میں ایک جگہ سواری روکی، نیچے اترے، چند قدم آگے جا کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد وہاں سے اٹھے، قضاء حاجت کے لیے بیٹھ گئے، جیسے کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں، نہ انہوں نے کچھ کیا اس وقت، آگے واپس بیٹھ گئے سواری پہ۔ تو کسی ساتھی نے پوچھا، حضرت جب ضرورت نہیں تھی، آپ کو تقاضا نہیں تھا، آپ نے سواری کیوں روکی، نیچے کیوں اترے، ادھر کیوں بیٹھے، ایسے آپ نے وقت لگایا؟ تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس جگہ سے گزرا تھا، نبی علیہ السلام یہاں قضاء حاجت کے لیے رکے۔ آج مجھے حاجت تو کوئی نہیں تھی، لیکن میرا دل کیا میں وہی کروں جو میرے محبوب۔ یہ واقعات جب ہم علماء سے سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اتباع سنت کیا کتنا مقام ہے، صحابہ کتنا فکر کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے۔ ویسے تو بڑے عاشق رسول اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا، اب پتہ لگتا ہے کہ اصل عاشق کے سامنے جو مقابلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ الحمدللہ ہم سب کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام کی محبت بھی موجود ہے، اور عشق اللہ نہیں کہ الحمدللہ ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی موجود ہے، اور عشق رسول بھی موجود ہے۔ الحمدللہ کم اور زیادہ کا فرق ہے، لیکن ہے، اسی لیے یہاں آئے بیٹھے۔ لیکن جب ہم اتنی اوپر کی چیز کو دیکھیں گے تو اپنی طرف فکر پیدا ہوگی، یار ہمیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو علماء سے دین سیکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ان کی مجالس میں انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یار میں کچھ بھی نہیں بھائی، مجھے بھی اور فکر کرنی ہے۔ اور آپ کالج یونیورسٹی اور دوسرے ماحول میں چلے جائیے تو بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے،
تراویح کے بغیر بھی کام چلتا ہے اور فلاں کے بغیر بھی چلتا ہے، اور یہ تو ساری سنت ہے، کون سا واجب ہے؟ داڑھی کو ہی لے لیجیے. اگر سب بات کرنے لگا ہوں تو درود شریف پڑھ لیں. اچھا جی، یہ قمیض ہے نا، ہماری قمیض ہو یا شرٹ ہو، جو بھی ہم نے پہنا ہوا ہے، اگر یہاں سے جب بال نکل جائیں، یہ تانا بانا ہوتا ہے کیسے آتا ہے کیسے آتا ہے، جب بال نکل جائیں تو بتائیں کسی محفل میں جانا ہو تو ایسی قمیض جس کے یہاں سے چند بال نکلے ہوئے ہوں، کون پہن کر محفل میں جانا پسند کرے گا؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے. کوئی پہنے گا؟ کیوں بھائی؟ ساری قمیض ٹھیک ہے، چند بال ہی نکلے ہیں، ہم کیوں نہیں پہنیں گے؟ چلے وجہ بتا دیں. برا لگے گا نا، جہاں جانا ہے اس کے ہاں وہ کہہ کر کے دیکھو کیا پہن کر آ گیا. غور کرنے کی بات ہے. ہمارے لباس میں یہاں پر سینے کے قریب شرٹ میں قمیض میں چند بال نکل جائیں تو لباس کی ویلیو گر جاتی ہے، اس کو پہننا پسند نہیں کرتے. یہ باغ نبوت کے بال ہی اگر نہ ہو، یہ کاٹے جائیں یا چھوٹے ہوں تو اللہ کے نزدیک ہماری کیا ویلیو؟ اللہ کیا ان بالوں کی کوئی قیمت نہیں، بڑی قیمت. ایک صحابی تھے، صرف ان کے ایک ہی بال تھے کہ 2 بال تھے. وہ ذرا شرمندہ شفاف رہتے تھے کہ یار یہ کیا ایک ہی بال ہے، بس سب کے ماشاء اللہ میری داڑھی ہے، میں سوچتے تھے شاید اس کو کٹوا دوں، کیا کروں. پہلے سلام کا ذکر فرما دیا، فرمایا کہ اس میں تو فرشتے جھولا جھولتے ہیں. 1-2 بال جو ہے یہ بڑے مبارک ہیں، فرشتے اس پہ آگے جھولے لیتے. بعض نوجوانوں کے بال تھوڑے ہوتے ہیں نا، وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار یہ تھوڑے سے بال ہے، کیا کروں. بھائی تھوڑے سے بال ہے تو اللہ کے کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے. تو کم سے کم ہم اتنا ارادہ کریں کہ داڑھی پوری رکھیں. شباہت تو بنا لیں، کردار بھی اللہ بنا دیں کہ ہم وضاحت اپنی وضاحت تو پوری کریں. قیامت کے دن اللہ کو اتنا تو کہہ سکیں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر. یا رب تیرے محبوب کی صورت لے کر آیا ہوں. قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو یہ تو کہہ سکیں گے، یا رب تیرے محبوب کی صورت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، شباہت لے کر آیا. اس کائنات کا سب سے حسین ترین چہرہ وہ کون سا ہے بتائیں؟ اللہ کی قسم سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کے کوئی دوسرا چہرہ نہیں جو آپ کے قریب بھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی بہت بلند تھا، بہت بڑا. نبی علیہ السلام کا مقابلہ نہیں. دیکھے جی یوسف نے تو انگلیاں کٹیاں، وہ اسی طرح سے ہے نا. اور نبی علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کیا؟ جانے کٹوا. وہاں تو انگلیاں کٹی تھی، یہاں سینے گلے کٹوا دی نبی کی محمد. تو کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ جو اللہ کو پسند ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ مانتے ہیں؟ بات پھر سخت کرنے لگا. ہم جب یہ یقین رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک تازہ چہرہ، خوبصورت حسین چہرہ کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور نبی علیہ السلام کی داڑھی پوری تھی. اس ایمان اور اس عقیدے اور یقین کے ساتھ کوئی شخص داڑھی کٹوا کے یہ سوچے کہ میں اب زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوں، تو بتائیے نا کہاں کھڑے ہیں؟ ایمان، یقین، محبت، یہ سارا کچھ ایک طرف، اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اور داڑھی کو کاٹ کے ہم یہ سمجھیں کہ میں اب خوبصورت لگ رہا ہوں اور داڑھی کے ساتھ میں خوبصورت نہیں لگ رہا ہوں، تو بتائیں ڈوب کرنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ محبت رسول اصل میں اتباع رسول ہے. محبت رسول عمل کی چیز ہے، زبانی دعویٰ نہیں. دیکھیں
ایک والد ہے، اس کا بیٹا ابا کو کہتے ہیں ابا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ابا ہر جگہ جا کے اپنے والد سے محبت کا خوب اظہار کرتا ہے، بڑے شوق سے والہانہ انداز سے کرتا ہے۔ تو جو اتنا محبت کا اظہار کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر محبت ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ لیکن اب ذرا دیکھیں، یہی والد اس کو کہتا ہے بیٹا میرے لیے دوائی لے آؤ، اب یہ نہیں میں کر سکتا، محبت بڑی ہے۔ والد کہے اچھا بیٹا ایسا کرو، ڈاکٹر کے پاس میں نے جانا ہے، ڈاکٹر کو بلا دو یا مجھے لے جاؤ۔ ابا محبت مجھے بہت زیادہ ہے لیکن میں یہ نہیں کر سکتا، نہ بلا سکتا نہ لا سکتا۔ اچھا بیٹا میرا سر دبا دو۔ ابا محبت بہت زیادہ ہے، قسم لے لو لیکن یہ نہیں میں کر سکتا۔ باپ اس کو کوئی بھی کام کرنے کو کہے، کام وہ نہ کرے اور کہتا رہے ہر دفعہ کہ محبت بہت زیادہ ہے۔ اب بتائیں باپ کیا کہے گا؟ تو جھوٹا ہے، تیرے دعوے فضول ہے۔ محبت کی قلعی کھل گئی، دعووں کی قلعی عمل سے کھل گئی، عمل کے موقع پہ فارغ۔ اسی طرح ہم نبی علیہ السلام سے جو محبت کا ایک الحمدللہ محبت رکھتے ہیں، لیکن جس محبت کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رکھتے ہیں، جو دعویٰ ہم رکھتے ہیں اسی ہمارے اندر ہے نہیں۔ وہ ہمارے لباس سے، ہمارے باقی معاملات سے ظاہر ہوتی ہے۔ محبت چھپی ہوئی چیز ہے، اس کا پیمانہ تو ناپ تول نہیں سکتے۔ آپ کو ایک اپاہج فقیر کی نبی علیہ السلام سے محبت اور تعلق کی ایک داستان سناتے ہیں، پھر بات پوری کر لیتے ہیں۔ وہ پورا ہو گیا، چلتا رہو جو پورا کر لو، کل بھی آنا ہے۔ پورے سے کیا ہو رہا ہے؟ تک چلو نہیں بس اتنا کافی ہے، شوق باقی رہنا اتنا ٹھیک ہے۔ تو کیا وہ لطیفہ میں یاد آ گیا، ایک مولوی صاحب نے کہیں بیان کے لیے آئے، بڑی تیاری کر کے آئے تھے، آ کے بیٹھے تو صرف ایک آدمی تھا بیان سننے والا، باقی سارا پنڈال خالی۔ انہوں نے 3 گھنٹے کا بیان کر دیا۔ چلو کوئی تو ہے، ساری تیاریاں میں کر آیا ہوں، کسی کو تو سناؤں، ساری اس کو سنا۔ جب 3 گھنٹے کے بعد اس سے پوچھا ہاں بھی کیسا تھا میرا بیان، کیا ہوا؟ اس نے کہا دی تو میں تو پنڈال والا آیا ہوں، جو کرسیاں واپس اٹھانی ہے، ساری چیزوں کو سمیٹنا ہے، لیکن آپ نے چلو پوچھ لیا کہ کیسا تھا آپ کا بیان۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں دیہاتی سا آدمی ہوں، ہم ایسا نہیں کرتے کہ 100 بھینسوں کا چارہ ایک ہی کو کھلاتے۔ چارہ آپ نے 100 بھینسوں کا تیار کیا ہوا تو سارے ایک کو کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں۔ باقی رہے ایک لگن اور تعلق، نبی علیہ السلام کی باتیں ایسی جب دل لگ جاتا ہے نا سننے سنانے میں، یقین کریں اس وقت میرا دل لگا ہوا، دل کر رہا ہے کہ میں اور 1 گھنٹہ ہوں۔ جب سننے سنانے میں دل لگتا ہے نا تو ہوتا ہے کہ چلتا رہے ذکر ہے محبوب کا۔ کس کا دل محبوب کے ذکر سے بدبختی ہوگا جس کا دل بھرے گا؟ کیسے بھر سکتا ہے؟ نہیں بھر سکتا۔ لیکن ایک طریقہ ہے، تو ایک لمٹ کے اندر چلتے رہیں، روز چلتے رہیں تو بڑا اچھا ہے۔ اور صحابہ سے بھی یہ بات سب ساتھ۔ ایک اپاہج فقیر بھیک مانگے کا نبی علیہ السلام سے محبت کا تعلق کیسا تھا؟ انگریز کے زمانے کی بات ہے، جب وائس رائے یہاں پہ تھے، جو ہندوستان کے فرعون کا لقب وائس رائے ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اور فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون، اور ہندوستان کے فرعونوں کا لقب تھا وائس رائے۔ تو ہندوستان کے فرعونوں کا زمانہ تھا، وائس رائے کا زمانہ تھا، تو میرا تو انگریز تھا، وائس رائے بھی اس زمانے میں تو انگریز تھا۔ وہ دہلی کی لال مسجد اور لال قلعہ وغیرہ اس طرح سے دیکھنے نکلا، انہیں نے اپوائنٹ ہوا تھا، اس نے سنا کہ یہاں کی تعمیرات انگریزوں کو، مغلوں کی تعمیرات بڑی بے مثال ہیں۔ انگلینڈ میں تو زمانے میں غربت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو یہیں سے جو دولت لوٹ کے لے کے گئے ہیں، تو ان کے بینک بڑے ہیں، ان کی ساری انڈسٹری یہیں کی دولت سے، ہماری دولت سے۔
ایک کتاب بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کوئی بھی نہیں خریدے گا، کوئی بھی نہیں پڑھے گا، لیکن بتا دیں اس کتاب کا نام ہے نقش حیات۔ نقش حیات کیا نام ہے؟ نقش حیات، حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نقش حیات۔ اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ پورے حوالوں کے ساتھ بر صغیر انگریز سے پہلے اور انگریز کے بعد اس کو انہوں نے پورا واضح کیا ہے۔ اگر ہم وہ پڑھ لیں تو بہت ساری چیزیں ہماری کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو خیر واقعہ کیا ہے، ایک انگریز ہندوستان آیا، دہلی میں تھا، اس کو معلوم ہوا کہ انگریز مسلمانوں کی تعبیرات بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو دیکھنے کے لیے اتوار کا دن چھٹی تھی ان کی، تو وہ پہنچا۔ جس طرح ہم نے شاہی مسجد دیکھی نا لاہور کی، کتنی ساری سیڑھیاں چڑھ کے اوپر ہے، اسی طرح وہاں بھی ہے۔ تو ایک فقیر بھیک مانگتا ہوا آیا، اس نے اپنا والیٹ نکالا اور اس کو کچھ دیا اور چلا گیا۔ جا کے اس نے دیکھا، اس کو بڑا اچھا لگا، اور گھر جا کے اس نے بیوی کو کہا، بیوی نے کہا میں بھی دیکھوں گی، اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ سنڈے چھٹی پہ چلے گئے۔ اب جب دوسرا سنڈے آیا تو یہ دونوں انگریز اور اس کی بیوی آئے۔ اب یہ اسی سیڑھیوں کے نیچے ہے، انگریز بیوی کے ساتھ اوپر جانا چاہ رہا ہے، تو یہی فقیر آیا۔ انگریز نے محسوس کیا پہلے بھی مانگنے آیا تھا، تو ابھی بھی مانگنے والے فقیر بھیک مانگنے والے بھیک ہی مانگنے آیا، دوبارہ کچھ دینے کا ارادہ کرنے لگا۔ وہ اس فقیر نے روکا، نہ نہ نہ، ابھی میں لینے نہیں آیا، میں تو دینے آیا۔ اور اس نے ایک والیٹ نکال کے اس کو دے دیا، اپنی جو چیز تھی نا اس کی نکال کے۔ انگریز جب پچھلی دفعہ پیسے دے رہا تھا تو اس کا گر گیا تھا۔ اس نے کہا جناب پچھلے بار کو جب آپ نے مجھے بھیک دی تھی تو آپ کا یہ والیٹ گر گیا تھا، تو یہ آپ کی امانت ہے، یہ لے لیجیے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ فقیر، اور جب کھول کے دیکھا تو اس میں کئی سو روپے تھے، اس زمانے کے کئی سو لاکھوں میں آپ سمجھ لیجیے، بہت بڑی اماؤنٹ، جو ایک آنے سے بھی کم کے لیے مانگنے والا، اس کے لیے 200 300 100 200 400 روپے تو بہت بڑی دولت تھی۔ 4 آنے 8 آنے تو 1 روپیہ تو تنخواہ ہوتی تھی پورے مہینے کی۔ تو حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ تم فقیر ایک ایک پیسہ، اس سے بھی کم آدھا آدھا پیسہ مانگنے والے، تم اتنی بڑی اماؤنٹ مجھے واپس کر رہے ہو، تو تم رکھ لیتے، تم نے کیوں نہیں رکھی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے تو خیال آتے تھے، لیکن ایک اور خیال آ کے میں ایسے خیالات کو ختم کر دیتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے بس میں آپ کو واپس ہے کون سا خیال؟ بس چھوڑو میرا خیال، میں نے تمہیں بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا بات یہ ہے، میرے دل میں تو آیا تھا کہ اتنے بڑے پیسے میں ساتھ رکھ لیتا ہوں، سارے رکھ لیتا ہوں، لیکن مجھے خیال یہ آیا کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، قیامت کا دن قائم ہوگا، تم اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا، یہاں تو کسی کو نہیں پتا، وہاں کھل جائے گا، اور جب معلوم ہوگا کہ محمد کے امتی نے عیسیٰ کے امتی کا پرس جو ہے وہ رکھ لیا اور پیسے رکھ لیے، واپس نہیں کیے، تو ایسا نہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوئی شرمندگی ہو، میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو واپس کر دوں، میرے محبوب کو شرمندگی نہ ہو۔ ایک فقیر، ان پڑھ بھی شاید ہو، لیکن کہاں اس کا ایک واقعہ ہے، سوچ۔ ایک اللہ والے سے، وہ تو ایک فقیر آدمی سے، ایک اللہ والے کا واقعہ، وہ جا رہے تھے جناب علی، تو ان کی جو بریف کیس ہمیانی کہتے ہیں، کتابوں میں ہمیانی لکھا، بریف کیس سمجھ لیں، ہینڈ بیگ، وہ کوئی لے کے اٹھا بھاگ گیا، آگے جا کے وہ اندھا ہو گیا۔ تو اس نے میرا معافی مانگی کہ جناب مجھے معاف کر دیں، آپ نے کو بددعا دی ہے جس کی وجہ سے میں اندھا ہوں۔ نہیں، میں نے تو بددعا کوئی نہیں دی، میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ یہ جا رہے تھے، اس نے ہینڈ بیگ چرایا اور دوڑ لگا دی، یہ اپنا چلے گئے، وہ الگ، اور آگے جا کے اندھا ہو گیا۔ جیسے ہی اندھا ہوا تو اس نے رولا ڈال دیا،
اور بھی بتایا کہ اس طرح کوئی بزرگ تھے تو کسی نے کہا بھائی وہ تو دوبارہ جب آئیں گے ابھی تو چلے گئے، دوبارہ جب وہ بزرگ اس جگہ سے گزرے تو وہ کھڑا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ، لوگوں نے کہا وہ آ گئے، یہ کیا حضرت مجھے معاف کر دیں، کہا میں حضرت مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا بیگ چرایا، جب میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا، کب اندھا کیسے ہو گیا؟ آپ نے بد دعا کی ہوگی تو اندھا ہوا نا، اندھا کیسے ہو گیا؟ لیکن میں نے تو معاف کر دیا، اس کو یقین نہ اس کو یقین نہ ہے، اگر آپ نے بد دعا نہیں تو اندھا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے بھائی بات کی ہے کہ میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا، اور اس لیے معاف کیا تھا کہ قیامت سننے کی بات ہے، قیامت کا دن ہوگا اور یہ مقدمہ پیش ہوگا کہ میرا بیگ تو نے چرایا ہے، اس مقدمے کی کارروائی میں جتنا وقت لگے گا اتنا وقت نبی علیہ السلام کو جنت میں جانے میں مزید تاخیر ہو جائے گی، کیونکہ جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوں گے تو نبی علیہ السلام کو جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو میں نے صرف اس لیے معاف کر دیا تھا کہ قیامت کے دن یہ معاملہ ہی پیش نہ ہو، اس میں وقت ہی نہ لگے اور میرے محبوب کو جنت میں جانے میں اس وجہ سے مزید تاخیر ہو۔ سوچیں اب ہم غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں 10 20 30 50 60 سال سال عمر کے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے کوئی ایسے کوئی واقعات ہیں تو 2 4 5 جو ہم صرف اللہ ہی کی محبت میں ہم نے کیا اور رسول کی محبت میں ہی کیا ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، تو ہم کچھ ایسی چیزیں ذرا جمع کریں کہ کچھ کام اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے نبی کی محبت کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک کام میں آپ کو بھی بتا دوں، اگر ہم کرنا چاہیں تو آدھا منٹ کا کام ہے، آدھے منٹ کا بھی کام نہیں ہے، اللہ کے لیے سب کو معاف کر۔ ہم سب دوسروں کو معاف کرتے ہیں، خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو، ایک دوسرے کو، بھائی سب ایک دوسرے کو بالکل معاف کرتے ہیں، اور یہ ارادہ کرے اللہ قیامت کے دن میں نے جو کچھ لینا ہے تجھ سے لینا ہے، خوب لینا ہے، ڈٹ کے لینا ہے، بھرپور لینا ہے، بندوں سے حقوق نے میں نے لینا، کسی نے میرے حقوق دبا لیے میں نے معاف کیا، تجھ سے میں نے لینا تو مجھے دے دینا، میرے لیے کوئی کافی ہے، تو آپ مجھے دیں گے میرے لیے کافی ہے، کسی سے کیا حساب کتاب ہے؟ کتنے لوگوں کے لیے اپنی چیزیں جمع کی ہوئی نا، اچھا قیامت کے دن پوچھیں گے، ختم کریں، خود بھی سکون میں آ جائیں گے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے بھی کچھ چیزیں جمع کریں۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا اور وقت جو میں نے دیا تھا وہ پورا ہو گیا، بس اس کو سنا کے نا اب آخری بات ہے، یہ کئی سال پرانی بات ہے، کئی سال پرانی بات ہے۔ ایک صاحب ہمارے یہاں آئے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، نعت کے لیے، بہت اچھا قرآن پڑھنے والے، نعت پڑھنے والے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ان کی والدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور بہت دیر تک دیکھتے رہے اور بہت طویل، ان کے والدہ نے بتایا 75 سال والدہ کی عمر تھی کہ محسوس ہوا کہ بہت دیر تک زیارت ہوئی، ایک ہوتا ہے نا 1 منٹ کی ہوئی نہیں، بہت دیر تک نبی علیہ السلام محبت سے دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ کام کیا سادہ سی عورت، گھر ہاؤس وائف، تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام بہت محبت سے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، مجھے دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو جب صبح اٹھی تو اس نے پھر اپنے کیا کہتے ہیں پوتے کو خواب سنایا، پوتے نے مجھ سے آگے تعبیر پوچھنی چاہی اور جناب علی پھر خود ہی بتا بھی دی اصل بات، کہنے لگے کہ میری دادی نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں نے بہت غور کیا آخر کیا وجہ ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی اتنی محبت والی دیر تک زیارت نصیب ہوئی، نبی علیہ السلام بہت خوش اور محبت سے مجھے دیکھ رہے۔ تو میں سوچتی رہی تو مجھے اپنا ایک عمل یاد آیا کہ تقریباً 40-50 سال گزر گئے ہیں،
میں روزانہ بلا ناغہ 2 نفل پڑھ کے نبی علیہ السلام کو ہدیہ بھیجتی ہوں. کہ نبی علیہ السلام 2 نفل روزانہ پڑھ دیے، سلام پھر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اس کا ثواب نبی علیہ السلام کو میری طرف سے ہدیہ پہنچا دیں. کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی میرا عمل ہے جو قبول ہو گیا. تو لوگوں کو معاف کرنے میں تو بہت تھوڑا وقت لگتا ہے، اس میں پھر روزانہ 4-5 منٹ لگ جائیں گے. تو ہم اگر روزانہ 2 نفل اس لیے پڑھ لیں اور اس کا ثواب نبی علیہ السلام کو بھیج دیں، اور یہ صرف ربیع الاول تک محدود نہ کریں، آخری سانس تک. مومن کا ہر سانس ربیع الاول ہے، تو یہ بھی ایک خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے. باقی درود شریف تو ہے ہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے. اچھا جی، 13 ستمبر کو 13 سپٹمبر انشاءاللہ تعالی مستورات کا ایک پروگرام ہے ہمارے یہاں لی گرینڈ شیلے ہال میں. یہ 14A1 مین پیکو روڈ ٹاؤن شپ جہاں ہمارے پروگرام الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے ایک نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پروگرام ہے. کمپٹیشن بھی ہے. تقریباً 50 کے قریب اس میں مدارس، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ادارے جو ہیں لاہور کے تقریباً 50 کے قریب ہیں جن کی جو ہے نا وہ ابھی تک وہ رجسٹریشن وغیرہ ہو چکی ہے. تو ان کے درمیان ایک مقابلہ ہے کہ کون اچھا کلام اور خوبصورت طریقے سے محبت سے پڑھتا ہے. تو نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا یہ حکم ربی ہے. نعت رسول یہ بھی بہت بڑی نعمت اور سعادت اور بہت بڑی عبادت ہے، مقبول عبادت ہے. تو ایک پروگرام ہوگا. اس پروگرام کے مقاصد کیا ہیں؟ پاکیزہ ماحول میں، بغیر میوزک کے، بغیر خرافات کے، بغیر مکس گیدرنگ کے، اچھے الفاظ، پاکیزہ کلمات، شرک اور بدعات سے پاک، ایک خوبصورت اور پاکیزہ ماحول میں نبی علیہ السلام کی نعت کی تقریب، ایک دلوں کو محبت رسول سے بھر دینے والی، جذبے سے گرما دینے والی، اتباع سنت پر آمادہ کرنے والی محفل. تو ایسی پاکیزہ محفلوں میں ذکر رسول کے ساتھ اتباع رسول کی توفیق مل جاتی ہے. تو یہ اس کے مقاصد ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو بہرحال 13 ستمبر کو ٹائمنگ صبح کی ہے، 9 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک. غالباً صبح 9 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک تقریباً ٹائم ہے، یا 2 تک ہے. تو اس میں عورتوں کے لیے دعوت ہے کہ وہ آئیں، اور ہر عمر کی عورتیں آ سکتی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ خیر کا ذریعہ بنے گا. جی دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. یا اللہ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ آپ کے بندے دور قریب سے چل کر آئے ہیں، سب کے چل کے آنے کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ہمارے آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین تمام حاضرین کو قبول فرما، پردے میں مستورات بیٹھی ہیں ان کو قبول فرما، آن لائن جو دیکھے سن رہے ہیں ان کو قبول فرما، پوری امت کو قبول فرما. یا الہ العالمین سیلاب کی تباہ کاریوں سے جتنے جن کے نقصان ہو گئے، یا اللہ جانی نقصان جن کے ہو گئے، یا اللہ ان مرحومین کو کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور تمام کو اپنا ان کا بہترین نعم البدل عطا فرما. اور جتنے ادارے بھی کام کر رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے. رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے،
اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ فلڈ ریلیف کے حوالے سے سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com